جس طرح ہم دوسری چیزوں پر ڈپینڈنٹ ہیں یعنی کہ تعامل کرتے ہیں، جیسے کہ خوراک کے لیے ان پودوں پر، دودھ کے لیے اس گائے پر، مزیدار بریانی اور انڈوں کے لیے اس مرغی پر، روشنی کے لیے درختوں کی اوٹ پہ چھپے اس سورج پر، یے! اور مچھلی پر جو آج ہم کھائیں گے۔ اسی طرح باقی جانداروں کا بھی ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ تعلق گھاٹے کا بھی ہو سکتا ہے اور فائدے کا بھی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ریلیشن شپ امنگسٹ آرگینزمز، یعنی جانداروں کے باہمی تعلقات۔ پر سوچنے کی بات ہے، why do living things depend on one another؟ جاندار ایک دوسرے پہ انحصار کیوں کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جاندار ان پودوں پر تعامل کیوں کرتے ہیں۔ Animals depend on plant for food، یعنی خوراک حاصل کرنے کے لیے، جیسے یہ گائے، یہ خرگوش، یہ بندر اور یہ گلہری سب پودے کھا رہے ہیں، اور یہ شیر جو کہ دوسرے جانوروں سے پودوں کی غذائیت حاصل کرتا ہے۔ اتنا لذیذ ہے یہ سیب، یہ بھی پودوں سے ہی آیا ہے۔ جاندار فور شیلٹر یعنی پناہ کے لیے بھی پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔ بہت سے درختوں میں جانداروں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جیسے یہ بندر اس درخت پر رہتا ہے، اور اس چڑیا نے بھی تو درخت پر گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ الو، یہ بھی تو درخت میں ہی رہتا ہے۔ اوہو، اتنی بارش ہو رہی ہے، درخت کے سائے میں بھی کھڑی ہو جاتی ہوں۔ پودوں پر جاندار پروٹیکشن یعنی تحفظ کے لیے بھی انحصار کرتے ہیں۔ کچھ جانور دشمنوں سے بچاؤ کے لیے پودوں سے مدد لیتے ہیں، جیسے یہ طوطا اپنی رنگت کی وجہ سے چیل کے شکار سے بچا ہوا ہے، اور یہ بندر بھی تو تبھی زندہ ہے کیونکہ درخت پر باحفاظت چڑھا ہے، نہیں تو کب سے شکاری شیر کا شکار بن چکا ہوتا۔ میں تو بھاگوں اس سے پہلے میرا ہی شکار ہو جائے۔ پودے بھی جانداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ Plants depend on animals for کاربن ڈائی آکسائڈ۔ پودے جانداروں سے کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کرتے ہیں، اور یوں وہ فوٹوسنتھسس سے اپنا کھانا بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولینیشن کے لیے بھی پودے جانداروں پر انحصار کرتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں، یہ تتلی جو ان پودوں پر آ کر بیٹھی ہے، جب یہ اڑے گی تو ان کے بیج اپنے ساتھ لے اڑے گی، اور یوں تتلی ان پھولوں کی فرٹیلائزیشن میں مدد کرتی ہے۔ اوہ، آپ کو معلوم ہے اس کے علاوہ بھی کئی قسم کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں، جاننا چاہیں گے؟ آئیے مل کے دیکھتے ہیں۔ وہ مینڈک جو مکھی کھا رہا ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں بالکل، یہی والا۔ اس کا مکھی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم پریڈیشن کہتے ہیں۔ Relationship in which one animal kills to eat another animal۔ وہ تعلق جس میں کوئی ایک جانور کسی دوسرے جانور کو مار کر کھاتا ہے۔ شکاری جیسے کہ یہ مینڈک پریڈیٹر کہلاتا ہے، اور جو شکار ہے جیسے کہ بیچاری مکھی، اس کو پرے کہا جاتا ہے۔ گھنے جنگل میں موجود اس ہرن کو اس خونخوار شیر نے کھا لیا، تو اس میں پریڈیٹر کون ہوا اور پرے کون؟ جی ہاں، شکاری شیر ہے پریڈیٹر۔ شکار یعنی ہرن اوہ، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ چندو،
مجھے اتنی زور سے مچھر نے کاٹا ہے۔ مچھر؟ مچھر نے تمہیں کاٹا اور بدلے میں مچھر کو کیا ملا؟ میرا لذیذ خون۔ یعنی مچھر نے تمہیں نقصان پہنچایا اور بدلے میں مچھر کو فائدہ ہوا۔ اس ریلیشن شپ کو ہم پیراسٹزم کہتے ہیں۔ ریلیشنشپ in which one animal is harmed and other is helped۔ وہ تعلق جس میں ایک جانور نقصان میں رہے اور دوسرا فائدے میں۔ جو نقصان پہنچاتا ہے جیسے یہ مچھر، اس کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں، اور جس کو نقصان پہنچتا ہے اس کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں۔ چندو، کروکوڈائل کے منہ پر چڑیا بیٹھی ہے، کھا جائے گا اسے۔ سلو، یہ چڑیا اور مگرمچھ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے کوئی کسی کو نہیں کھائے گا۔ مگرمچھ اور دوست؟ ہاں، ان کے بیچ میں ایک فرینڈلی یعنی دوستانہ تعلق ہے جس کو میوچلزم کہتے ہیں۔ ریلیشنشپ in which two organisms live together and help each other۔ وہ تعلق جس میں دو جاندار مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ پلوور پرندہ مگرمچھ کے منہ سے گلے سڑے گوشت کے ذرات کھاتا ہے اور بدلے میں مگرمچھ کا منہ صاف رہتا ہے۔ اس طرح پلوور پرندہ اور مگرمچھ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ صحرا میں موجود یہ درخت دیکھ رہے ہیں، اس کو اکیشیا ٹری کہتے ہیں، جس پہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چونٹیاں رہتی ہیں۔ یہ چونٹیاں اس درخت میں رہتی ہیں اور کھانا حاصل کرتی ہیں، اور بدلے میں یہ چونٹیاں اس درخت کی حفاظت کرتی ہیں اس نقصان دہ ہربیورس ہاتھی سے۔ اور لکڑی کو کھانے والا کیڑا دیمک، دیمک جانتے ہیں نا آپ؟ جی ہاں، وہ لکڑی کو کھاتا ہے پر ہضم نہیں کر سکتا۔ دیمک کے اندر ایک ایسا یونی سیلولر آرگینزم ہوتا ہے جو اس کا کھانا ڈائجسٹ کرنے میں دیمک کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح ان میں بھی ایک دوستانہ تعلق پایا جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ریکیپ ٹائم۔ جانداروں کے باہمی تعلقات، relationship amongst organisms۔ Living things depend on one another in an environment۔ ایک ماحول میں جاندار ایک دوسرے سے تعامل کرتے ہیں۔ Animals depend on plants for food, for shelter and for protection۔ جانور پودوں پر انحصار کرتے ہیں تحفظ کے لیے، پناہ کے لیے اور خوراک کے لیے۔ Plants depend on animals for pollination and for carbon dioxide۔ پودے جانوروں پر انحصار کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے اور پولینیشن کے لیے۔ There are many relationships amongst organisms۔ جانداروں کے آپس میں کئی باہمی تعلقات ہیں۔ Predation وہ تعلق ہے جس میں ایک جانور کسی دوسرے جانور کو مار کر کھاتا ہے۔ Predation is relationship in which one animal kills to eat another animal۔ جیسے شیر کھاتا ہے اس ہرن کو، تو لائن کو ہم کہیں گے شکاری یعنی پریڈیٹر، اور ہرن کو شکار یعنی پرے۔ پیراسٹزم وہ تعلق جس میں ایک جانور نقصان میں رہے اور دوسرا فائدے میں۔ Parasitism is relationship in which one animal is harmed and other is helped۔ جیسے مچھر انسان کا خون چوستا ہے تو جو نقصان پہنچاتا ہے پیراسائٹ کہلاتا ہے، اور جس کو نقصان پہنچتا ہے ہوسٹ کہلاتا ہے۔ میوچلزم وہ تعلق جس میں دو جاندار مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔
relationship in which two organisms live together and help each other is called mutualism. جیسے کہ مگرمچھ اور اس پرندے پلوور کے بیچ میں ایک دوستانہ تعلق ہے. اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.